بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ زیلنسکی ٹرمپ ملاقات سے قبل یوکرین پر روسی میزائلوں کی بارش۔ روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور دیگر علاقوں پر میزائلوں اور ڈرون سے بڑے پیمانے پر حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 46 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق حملوں میں تقریباً 500 ڈرون اور 40 سے زائد میزائلوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جن سے کیف کے مختلف علاقوں میں بجلی اور توانائی کا نظام متاثر ہوا۔ دارالحکومت میں تقریباً 10 گھنٹے تک فضائی حملوں کا الرٹ جاری رہا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ توانائی کے متعدد مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث لاکھوں گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہوگی، جبکہ شدید سرد موسم میں 40% سے زائد رہائشی عمارتیں ہیٹنگ سسٹم سے محروم ہو گئیں۔ صدر زیلنسکی نے ان حملوں کو امریکہ کی ثالثی میں جاری امن کوششوں کا جواب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کو کس طرح دیکھتا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت پر ہوا جب زیلنسکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے فلوریڈا جا رہے ہیں، جہاں جنگ کے خاتمے، سیکیورٹی ضمانتوں اور علاقائی کنٹرول پر بات چیت متوقع ہے۔ دوسری جانب روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو کی جانب آنے والے 8 یوکرینی ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ مشرقی یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک اور زیپوریزیا کے جوہری پلانٹ کا مستقبل ہے، تاہم ایک مجوزہ امن منصوبے پر دونوں فریقین کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں سینکڑوں افراد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں شامل افراد نے 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ریاستی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات سے بچنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اسرائیلی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور یورپ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال عراق ایران جنگ سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے جوہری پروگرام سے متعلق پابندیاں دوبارہ لگا دی ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی پابندیاں کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا مقصد ایران کی معیشت کو کمزور کرنا ہے، لیکن تہران اس اتحاد کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے 22 دسمبر 2025 کو اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت اپنے دشمن کے خلاف کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہے اور ضرورت پڑنے پر حملے سے گریز نہیں کیا جائے گا، جو ان کا اشارہ ایران کی طرف تھا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم حملہ کریں گے اور اسرائیل دشمن کے خلاف کارروائی سے کبھی نہیں ہچکچائے گا۔ اسرائیل اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایال زمیر نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف سرگرم عناصر کو مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا رہا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے منصوبے کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی حماس کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، لیکن بعد میں یمن اور ایران سمیت دیگر بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یوکرین روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے بیان میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کی غیر سنجیدگی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے خبردار کیا کہ مغرب یوکرین کو ٹھوس ضمانتیں فراہم کر رہا ہے، لیکن کیف تنازع پر امن حل نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مغرب میں سمجھدار لوگ یوکرین کو امن کے لیے شرائط قبول کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یوکرین تنازع کو پر امن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو روس تیار ہے۔
OIC اور عالمی برادری کا اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر شدید احتجاج۔ OIC سمیت دنیا کے کئی ممالک نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل البقائی نے ایرانی حکومت کے اقدامات کو صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس اسلامی ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کو آگے بڑھانے کی کوشش اور اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹرڈ کے بین الاقوامی اصولوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان نے بھی صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ دوسری طرف عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی صومالی لینڈ کو صہیونی وزیر اعظم کی جانب سے آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک اشتعال انگیز، ناقابل قبول اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ مصر، ترکی، جبوتی، خلیج فارس تعاون کونسل سمیت متعدد ممالک اور تنظیموں نے صہیونی حکومت کے اس یک طرفہ اقدام کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ صہیونی وزیر اعظم کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کیے جانے کے بعد صومالیہ نے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بڑے بیرونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں، سوئس آرمی چیف۔ سوئٹزرلینڈ کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہمارا ملک کسی بڑے بیرونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سوئٹزرلینڈ اہم بنیادی تنصیبات پر حملوں اور سائبر حملوں کے لیے تو تیار ہے، تاہم فوج کو اب بھی سازوسامان کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاننا تشویشناک ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں تمام فوجیوں میں سے صرف 1/3 مکمل طور پر ساز و سامان سے لیس ہوں گے۔ روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سوئٹزرلینڈ فوجی اخراجات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اسلی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ دفاعی اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے، توپ خانے اور زمینی نظام کو جدید بنا رہا ہے اور پرانے لڑاکا طیاروں کی جگہ جدید F-35 لڑاکا طیارے شامل کر رہا ہے۔ تاہم اس منصوبے کو اخراجات میں اضافے کا سامنا ہے، جبکہ ناقدین سخت وفاقی مالی حالات کے تناظر میں توپ خانے اور گولہ بارود پر خرچ کیے جانے والے بجٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جنگ اور یورپ کو عدم استحکام سے دوچار رکھنے کی روسی کوششوں کے باوجود فوج کے بارے میں عوامی رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں انتخابات نہیں ہو سکتے، صدر زلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی نے کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے یوکرینی صدر فلوریڈا روانہ ہو چکے ہیں، جس سے متعلق انہوں نے آڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، پہلے کینیڈا میں رک کر وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کروں گا۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ یوکرین کی اپنی سرخ لکیریں ہیں، لیکن مفاہمت کا راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ انتخابات کے لیے مضبوط سیکیورٹی ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ امریکی ضمانتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے صدر نے یہ بھی کہا کہ روس کے میزائل اور ڈرون حملوں کے دفاع میں مزید دفاعی میزائلوں کی ضرورت ہے۔ چین ابھی روس یوکرین امن عمل میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں لگتا۔ دوسری طرف امریکی میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات آج ہوگی۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطین میں پورا ایک گاؤں سیل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد مغربی کنارے کے فلسطینی گاؤں قباطیہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا، جہاں دوسرے روز بھی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق فوج قباطیہ میں نام نہاد دہشت گرد مراکز کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے اور گاؤں کے گرد مکمل گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی حملوں کے خلاف سخت اور بلا لچک پالیسی جاری رکھی جائے گی۔ مقامی فلسطینی شہریوں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ قباطیہ کے رہائشی
بلال ہنیشہ کے مطابق سڑکیں ملبے سے بند کر دی گئی ہیں اور لوگوں کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی گئی ہے۔ جمعے کے روز ایک 34 سالہ فلسطینی شہری شمالی اسرائیل میں حملے کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق حملہ آور غیر قانونی طور پر اسرائیل میں مقیم تھا، جس نے گاڑی سے ایک بزرگ کو کچلنے کے بعد ایک 18 سالہ لڑکی کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔